السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان دانی چینل میں آپ تمام ہی احباب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت ہفتم کا سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، جس کے مصنف ہے سلیم شہزاد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب اور اس کے اطراف مسلمانوں کی جو حکومت قائم ہوئی تھی، اس کی نگرانی اور وہاں اسلامی قوانین کو عام کرنے کے لیے جو نظام بنا اسے خلافت کہتے ہیں۔ آپ پانچویں اور چھٹی جماعت میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان دو اصحاب کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ تاریخ میں ان چار اصحاب کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسلام کی اشاعت کا زمانہ تھا۔ اسلامی تعلیم اور اسلامی معاشرے پر ان ملکوں کی اثرات بھی پڑنے لگے تھے۔ خاص طور پر ایرانی تصورات نے اہمیت حاصل کر لی تھی۔ اس کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت پر بھی پڑا۔ ذیل کے سبق میں آپ رضی اللہ عنہ کی عظیم شخصیت اور خلافت کے چند واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ سلیم شہزاد 1 جون سن 1949 کو دھولیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی۔ فرہنگ ادبیات، دعا پر منتشر، جیم سے جملے تک اور ویر گاتھا ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اناج اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے۔ ان چیزوں کے لیے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا تھا۔ مدینے کے ایک حصے میں یہودی آباد تھے جن کے محلے کے پاس کنواں تھا۔ کنویں کا یہودی مالک اس کا پانی بہت زیادہ قیمت میں فروخت کرتا تھا۔ غریب مسلمانوں نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں کو پانی کی تکلیف سے بچا کر اللہ کی خوشنودی کون حاصل کرے گا۔ یہ اعلان سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کنویں کے مالک سے ملے۔ انہوں نے اس سے کنواں خریدنے کی بات کی۔ بڑی سودے بازی کے بعد یہودی صرف آدھا کنواں فروخت کرنے پر راضی ہوئے۔ آدھے کنویں سے مراد یہ تھی کہ ایک دن تو کنواں خریدنے والا اس کا پانی استعمال کرے گا اور دوسرے دن یہودی کنویں کے پانی کا مالک ہوگا۔ کنواں خریدنے والے صحابی نے سودا منظور کر لیا۔ جس دن کنواں ان کا ہوتا، مدینے کے تمام باشندے اس سے مفت پانی حاصل کر لیتے۔ لیکن دوسرے دن یہودی اپنا پانی مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں فروخت کرتا۔ تب مسلمانوں نے یہ کیا کہ جس دن کنواں یہودی کا نہ ہوتا، وہ 2 دنوں کا پانی جمع کر لیتے۔ اس طرح دوسرے دن یہودی سے پانی خریدنے کوئی نہ جاتا۔ پریشان ہو کر یہودی نے کنواں خریدنے والے صحابی سے کہا کہ میں پورا کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے کنویں کی بقیہ قیمت بھی ادا کر دی اور اسے مدینے کے سبھی باشندوں کے لیے وقف کر دیا۔ کنواں خریدنے والے یہ صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، جو بعد میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان مکے کا ایک ممتاز اور بااختیار خاندان تھا، جس کا شمار قبیلہ قریش کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کی والدہ اروا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میانہ قد اور مضبوط بدن کے خوب روح شخص تھے۔ یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔
وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا ان کا شعار بن گیا تھا۔ خود سادہ کھانا کھاتے لیکن مہمانوں کو ہمیشہ لذیذ اور عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی خود کو عام مسلمانوں سے برتر اور افضل نہیں سمجھا۔ وہ سب کے ساتھ بیٹھتے، سب کی عزت کرتے، لیکن کسی سے اپنی تقریب کی خواہش نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ملازم سے کہا کہ میں نے تجھ پر جو زیادتی کی ہے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، اور ضد کر کے انہوں نے ملازم سے اپنے کان پکڑوائے۔ جب اس نے نرمی سے ان کے کان پکڑے تو کہا، بھائی خوب زور سے پکڑ، کیونکہ دنیا کا بدلہ آخرت کے بدلے سے آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا تھا۔ مکے میں جب مسلمانوں پر بہت ظلم ہونے لگا تو وہاں کے کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبش جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ چند برسوں کے بعد جب یہ بات مشہور ہوئی کہ مکی کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے، مگر کافروں کے مسلمان ہو جانے کی خبر جھوٹی تھی۔ ان کی ظلم و ستم مسلمانوں پر برابر جاری تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے ہی میں رہے۔ اس کے بعد موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ ایک بیماری میں جب بی بی رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں سے نکاح کرنے کے سبب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین یعنی دو نور والے کہلائے۔ ایک بار قحط ہی کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں گلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے۔ مدینے کے بہت سے تاجر دوڑے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے دوگنی قیمت پر غلہ کا سودا کرنا چاہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ مجھے تو اس مال کے بدلے 10 گنا زیادہ قیمت ملنے والی ہے۔ تاجروں کو حیرت ہوئی کہ 10 گنا نفع پر ان کا مال کون خریدے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارا غلہ ضرورت مند عوام میں تقسیم کر دیا اور تاجروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دنیا والوں نے اسلام کا پیغام پہنچانے اور مسلمانوں کو مشرکین کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ عرب کے ایک مقام تبوک میں جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے اس لڑائی کے لیے تجارت سے حاصل ہونے والا نفع اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بہت سارا فوجی ساز و سامان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے خرچ سے مہیا کیا اور 1000 دینار نقد پیش کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 6 صحابہ کی جماعت نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ تقریباً 11 برس رہا۔ اپنے زمانہ خلافت میں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں پر عمل کیا۔ ان کی اصلاحات سے اسلامی حکومت نے بہت قوت حاصل کری۔ بیرونی ملکوں سے آنے والے جزیے کی رقم میں اضافہ ہو گیا۔ تجارت، زراعت اور تعلیم کو خوب ترقی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کا ایک نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھوایا تھا۔ حضرت عثمان نے ان سے یہ نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائی اور اسلامی ملکوں میں بھجوا دی تاکہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ قرأت کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ ایک بڑا دینی کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان تھے۔ ان کی نرم مزاجی کا فائدہ اٹھا کر بعض لوگوں نے ان سے خلافت چھوڑ دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ نے جو خلعت مجھے پہنائی ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے نہ اتاروں گا۔ تب یہ لوگ بغاوت پر آمادہ ہو گئے
اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیر لیا۔ ایک دن محاصرہ کرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہاں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں روکا، مگر باغی انہیں زخمی کر کے مکان میں گھس گئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں باغیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی۔ اب ہم دیکھیں گے معنی و اشارہ۔ وقف کر دینا، عوام کی بھلائی کے لیے اپنی چیز بلا معاوضہ دے دینا۔ خوبرو، خوبصورت، ممتاز، باعزت، نامور، نمایاں، شعار، طریقہ، عادت، تقریب، عزت۔ حبش افریقہ کا ایک ملک ایتھوپیا۔ جزیہ اسلامی حکومت میں رہنے والے غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے لیے لی جانے والی معمولی رقم۔ قرات مراد قرآن پڑھنے کا طریقہ۔ خلعت وہ پوشاک جو بادشاہ یا بزرگوں کی طرف سے دی جائے، مراد مرتبہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔